کچھ اس میں آیات ہیں جو بہت ہی پیاری ہیں، پورا قرآن ہی پیارا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت، فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرانے کے لیے خرچ کرنے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کا نچوڑ ہے، اس کے اندر کہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اصل یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جو پارہ نمبر 2 ہے اس کے شروع میں، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کم و بیش ہجرت کے بعد 16 سے 17 مہینے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ اب جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا، اس سے پہلے جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی انہیں طعنہ دیتے تھے کہ تم بڑے عجیب ہو، ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارا دین اسلام ہے، دوسری طرف ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کرتے ہو۔ اب جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ہمارے قبلے کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر بن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، یعنی صرف یہ نیکی نہیں کہ تم جو یہ انحراف قبلہ ہے اس پر لڑو جھگڑو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ من آمن باللہ، یہ نیکی نہیں تم کہتے ہو کہ ادھر منہ کرو، وہ کہتا ہے ادھر منہ کرو، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اب کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، اور عقائد کیا ہے؟ یہ جڑ ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جڑ مضبوط نہیں ہوگی، کبھی بھی درخت جو ہے وہ تناور نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایمان ہے یہ جڑ ہے، اور جو ہمارے اعمال ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ فرع ہے۔ جس طرح فقہ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہماری اصل کون ہے؟ ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے والدین ہماری اصل ہے۔ عقیدے کے حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ اصل ہے، اور اعمال جو ہیں یہ فرع ہیں۔ یعنی اگر آپ کا عقیدہ ہی نہیں درست ہے تو آپ کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ وہ عقائد پر ہے۔ تو عقائد میں سب سے پہلے جو عقیدہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، یعنی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کو ہر عیب اور نقص سے منزہ جانے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی تمام صفات کو قدیم جانے۔ یہ بڑا اہم جملہ، اس کی تمام صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، صفات کا مطلب ہوتا ہے ایٹریبیوٹس۔ دیکھیں ہم دنیا میں آئے تو ہم پیدا ہوئے، اس کے بعد ہم بول نہیں سکتے تھے، ایک وقت ہمارے پر ایسا گزرا ہے کہ ہم لکھ نہیں سکتے تھے، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ہماری ایٹریبیوٹس ہیں، یہ ہماری صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ جاگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، وہ ہمیشہ سے تھی۔
ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ مرض وجود میں آیا پھر اسے صفات ملی. اگر اسے صفات ملی تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کو صفات کس نے دی ہیں. اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کو صفات کسی نے دی ہیں، اس کا مطلب ہے جس نے اللہ کو صفات دی ہیں وہ اللہ سے بڑا ہے، تو اللہ سے تو بڑا کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں یہ قدیم ہیں. اچھا، قدیم کا ایک معنی جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ انکریٹڈ. ایک ہوتا ہے ہمیشہ سے. انکریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کو بھی بنانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں تو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ اس کے ساتھ متصف تھی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی ہیں. ہم جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں حادث. حادث کو انگلش میں کہتے ہیں کریشن. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ کریشن ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کریٹر ہے. اور اس کی جو صفات ہیں وہ بھی انکریٹڈ ہیں، وہ کریشن نہیں ہیں، وہ بھی انکریٹڈ ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اور اس کے سوا کسی کو واجب نہ ماننا. اب واجب کا معنی یہ نہیں کہ واجب جو ہم فرض اور واجب نہیں. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ is always exist and he will exist. اللہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ رہے گا. یعنی دیکھیں یہاں پر ہم جب تفریق کرتے ہیں تو اس سے ہمارا جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ بڑا واضح ہو جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ایک وقت ان پر ایسا گزرا ہے کہ ان کا وجود نہیں تھا. انبیاء علیہ السلام کو کس نے وجود عطا فرمایا؟ اللہ نے وجود عطا فرمایا. اب یہ بنیادی طور پر فرق ہو گیا کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے تھا، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں. انبیاء وہ ہیں کہ جنہیں معرض وجود میں لانے والی ذات اللہ ہے. جب یہ فرق ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب جتنی مرضی ہے نبی کی تعریف کریں اس کی کوئی حد نہیں ہے. جب آپ نے یہ فرق کر دیا نا کہ اللہ خالق ہے اور جو کچھ بھی نبی کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی ہے نبی کی تعریف کریں اس کی کوئی حد نہیں ہے. لا حد، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور فرمایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہ مانے. یہ بات جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بڑوں ہر ایک کے علم میں یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر بھی لفظ عبادت ہے نا، عبادت از ریلیٹڈ ود آلمائٹی اللہ. وہ اب یہ دعا جو ہے نا، دعا یہ بھی عبادت ہے. جو ہم نظر مانتے ہیں یہ بھی عبادت ہے. جہاں جہاں بھی لفظ عبادت آئے گا اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. اس کا تعلق، ہاں یہ ضرور ہے عبادت میں آپ وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کاملین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، لیکن کیوں عبادت کیا ہے؟ وہ جو دعا ہے یہ عبادت ہے، تو دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. اب اس کے بعد کہتے ہیں یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ قیامت کی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے، یعنی کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. عذاب قبر یہ حق ہے. بعد جو ہے وہ جو ایسے لوگ بھی ہیں روافض یا ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کو نہیں مانتے ہیں، تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے، عذاب قبر ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے بعد جزا اور سزا، حساب و کتاب، صراط، میزان، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کی تصدیق کریں. فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ کہ فرشتے معصوم ہیں اور رسول الملائکہ کی رسالت کرامن کاتبین کے اعمال کو لکھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہیں. یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں، کوئی بھی فرشتہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرا بھی کام نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک قصہ مشہور ہے کہ دو فرشتے نازل ہوئے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، انہوں نے شراب پی، انہوں نے زنا کیا. یہ جھوٹا، یہ بہتان ہے، یہ اسرائیلی من گڑت ہے. اسرائیلی روایات سے مراد ہوتی ہے وہ روایات جو اسرائیلی کتب میں تھی، جو تورات میں تھی، جو انجیل میں تھی. جو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تورات اور انجیل میں ہیں لیکن کیا ہے؟ من گڑت ہیں. اسی وجہ سے یہ بات بھی ہمیں علم ہونی چاہیے. اگر تورات اور انجیل میں ہمیں ایسی بات ملتی ہے جو قرآن کے ساتھ کنٹریکٹ کرتی ہے، قرآن کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، اعتضاد پایا جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم کہیں گے یہ من گڑت ہے،
کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ